اس کو باندھ دو دونوں کو رومال سے. یہ سائڈ رائٹ رائٹ. یہیں سے بہتر رہے گا. آپ کو گلی میں سے جا کے آگے سے نکل جاتے ہیں. ہاں پیچھے ہی ہو. مقام جناب علی اکبر جناب علی اصغر کی طرف اطراف کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے. لگ جائے گا چھوٹا ہائٹ کا ایسا. ہاں لگ جائے گا سر پہ لگ جائے گا. لوگ بیچ کا آنے جانے کا راستہ چھوڑ دیں تاکہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو. بیچ کا راستہ آپ لوگ چھوڑ دیجیے. تھوڑے تھوڑے ادھر آ جائیے. بہت ہی مقدس مقام ہے. مقام جناب علی اصغر اس مقام کو کہا جاتا ہے. آپ بھی کپڑا نکال کے دو, پلاسٹک میں سے نہ دو. بر محمد وآل محمد صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداران مظلوم کربلا، ابھی ہم لوگ جس مقام پر جس جگہ پر زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جسے مقام جناب علی اصغر کہا جاتا ہے کہ جہاں جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا. حائزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان سے آواز استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
ہے کوئی جو میرا مدد کرنے والا؟ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی اس آواز پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں سے آواز آنے لگی، لبیک یا ابن رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، امام حسین جانب خیمہ آئے تو کیا دیکھا کہ جناب زینب گریہ کر رہی ہے۔ کہا کہ بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی، جس وقت آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، آپ کے آواز میں وہ کرب تھا، وہ درد تھا، وہ اثر تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے کہا کہ لاؤ میرے بچوں کو میرے حوالے کرو۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے چشمہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور فوج اشکیا کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو میرے ہاتھوں میں چشمہ علی اصغر ہے، ارے اس کے ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ارے کئی روز کا بھوکا پیاسا ہے، ایک قطرہ آب دے دیا جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، یزیدی فوج کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے کہا کہ یزیدی فوجو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کو پانی دینے کے بجائے ارے خود پی لے گا تو لو میں اصغر کو کربلا کی جلتی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کربلا کی زمین تپ رہی تھی، حسین سے برداشت نہ ہوا، ارے فوراً علی اصغر کو اپنے آغوش میں اٹھایا، کہا کہ بیٹا تم حجت خدا ہو، ارے اپنے حجت کو تمام کر دو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے زبان کو ارے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، ارے یزیدی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ارے جیسے ہی عمر سعد نے اس منظر کو دیکھا، کہاں اینا ہرملا، ارے اقتا کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزیزان گرامی، ارے تیر سے کوئی ذبح نہیں ہوتا، لیکن تین بھالے کا تیر، ارے چشمہ علی اصغر، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا۔ حسین نے اسی مقام پر علی اصغر کے خون کو لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آسمان سے آواز آئی، اے حسین، اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک ایک بوند پانی نہ برسے گا۔ عزادار حسین نے چاہا کہ خون کو زمین کی طرف پھینکے، زمین سے آواز آئی، اے حسین، اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف آیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ عزادارو، اولاد والو، اب بتاؤ کہ حسین علی اصغر کے خون کو کہاں لے کر جائے؟ ارے آسمان قبول نہیں کر رہا، زمین برداشت نہیں کر رہی۔ عجب نہ ہو کہ پشت حسین سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آئے، ارے حسین گھبراتا کیوں ہے؟ ارے تیری دغیاری ماں فاطمہ موجود ہے، ارے لال اصغر کے خون کو میرے چہرے پر مل دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، پانی نہیں میسر، پانی نہیں میسر، آنسو بہا کے میں نے تربت کو کر دیا تر، اے مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، تشنا لبین تیری، تشنا لبین تیری، گریا ہے یہ خدائی، گریا ہے یہ خدائی، مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی، اے 6 مہینے
والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر. یا حسین السلام علیک یا میزند نیش سکوتت به دل من پسرم، دیدن صورت گذاشت به صورت علی اکبر. این دستت بیاد بالا آیزانه اینه کربلا، این دستت بیاد بالا هر که جوون داره اسیه برای جوون. کاروان نورالنجف، کاروان آقای صادقیان، برگردید طرف مقام علی اصغر. خواهرها برگردید، خدا خیرتون بده، برگردید. لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زائرین محترم، جس مقام پر بھی ہم لوگ موجود ہیں کہ جسے مقام جناب علی اکبر کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ بیٹا عصائے پیری راحت جاں ہوا کرتا ہے، اور عزیزان محترم ایسا بیٹا کہ جو شبیہ پیغمبر ہو، اور وہ بیٹا اگر اپنے باپ سے مرنے کی اجازت طلب کرے تو اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا جب جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، عزادارو اب کوئی بتائے کہ حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جوان بیٹا مرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ حسین نے کہا کہ بیٹا یہ وقت کی بات ہے کہ کل میرے نانا نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، اور آج بیٹا تمہارے قربانی کی ضرورت ہے۔ امام حسین علی اکبر کو اجازت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور کہا کہ بیٹا اجازت ہے لیکن خیموں میں ذرا اپنے پھوپھیوں سے مل کر آ جاؤ۔ عزیزان محترم جناب علی اکبر خیموں میں آئے،
تو ادھر ام لیلا فریاد کر رہی ہے، ادھر جناب زینب فریاد کر رہی ہے کہ بیٹا کیا ہم نے تمہیں 18 سال اس لیے پالا تھا کہ تم عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو، ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ؟ عزیزان گرامی، راوی بیان کرتا ہے کہ علی اکبر خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بیویاں دامن تھام لیتی ہے۔ علی اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے کہ جیسے کسی گھر سے ارے جوان کی میت نکل رہی ہو۔ ہاں عزیزان محترم، بیویوں سے رخصت ہو کر جناب علی اکبر حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا جان مجھے رخصت کیجیے۔ حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا تم شبیہ پیغمبر ہو، تم جا رہے ہو، ارے جب تک آمنا سامنا ہوتا رہے ارے صحیح باپ کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ عزیزان گرامی، ادھر علی اکبر روانہ ہوئے، کچھ ہی دور چلے تھے کہ علی اکبر نے اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب جب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے 57 برس کا ضعیف باپ ارے کمر تھامے ہوئے ارے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ گریا کرے عزیزان محترم، مقام علی اکبر پہ ہے، مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور شرط ہے کہ یہ کون سا مقام ہے۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان محترم، جناب علی اکبر میدان کارزار میں آئے، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے کہ علی اکبر میدان جنگ میں مصروف ہے، حسین ایک بلندی پر کھڑے ہوئے علی اکبر کے جنگ کا نظارہ دیکھنے کے لیے۔ ادھر ام لیلا حسین کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، کہا کہ میرے والی و وارث ارے میرا اکبر کس حال میں ہے؟ ارے حسین نے کہا کہ بہت بڑا بہادر مقابلے میں آ گیا ہے، ارے جاؤ بیٹے کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا ارے بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جناب ام لیلا نے تمام بیویوں کو خیمے میں جمع کیا، کہا کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم سب آمین کہنا۔ عزیزان محترم، ادھر ام لیلا نے دعا کی کہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ارے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ عزیزان گرامی، دعا قبول ہوئی۔ ادھر علی اکبر خیموں میں آئے، کہا کہ بابا بڑی پیاس لگی ہے، اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو ان یزیدی فوجیوں کو بتا دوں کہ علی کے شیر کس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں، کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، حسین نے کہا بیٹا علی اکبر ارے پانی تو نہیں ہے لیکن اپنے زبان کو میرے منہ میں رکھ دو۔ عزیزان گرامی، شاید ہو سکتا ہے کچھ نمی محسوس ہو جائے، لیکن روایتیں موجود ہے کہ جیسے ہی علی اکبر نے ارے اپنے سوکھے زبان کو حسین کے دہن ادھر میں دیا، ارے علی اکبر سے برداشت نہ ہوا، فوراً اپنی زبان کھینچ لی، ایک جملہ کہا، بابا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، ارے آپ تو کئی روز سے بھوکے پیاسے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ادھر علی اکبر خیموں میں آئے، ادھر دشمن فوج میں یہ مقابلہ ہونے لگا، یہ طے ہونے لگا، یہ مشورہ ہونے لگا کہ جب تک ہم نے عباس کے بازو دھوکے سے قلم نہیں کیے تب تک وہ ہمارے قبضے میں نہیں آئے۔
لہٰذا علی اکبر کو بھی دھوکے سے حملہ کیا جائے، ارے شہید کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اب جب علی اکبر دوبارہ میدان کارزار میں آئے، سنیں گے جملہ عزادارو، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس تصور شرط ہے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں، ادھر سے تیر چلا اسی مقام پر، ارے علی اکبر کے سینے پر تیر لگا، ارے تیر سینے کو توڑتا ہوا ارے کلیجے میں پیوست ہو گیا، ارے کلیجے سے خون کا فوارہ اسی جگہ پر بہنے لگا۔ عزادارو، علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ارے زمین پر آئے، آواز دی، بابا میرا سلام۔ یہی وہ مقام ہے میرے عزیزوں، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اب آپ اندازہ کریں، حسین دوڑے دوڑے آئے، کیا دیکھا کہ علی اکبر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اسی مقام پر۔ کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا سینے پر نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی، بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین دونوں زانوں کو بیٹھ کر زمین پر بیٹھے، تیر نکالنا چاہا لیکن تیر نہیں نکلا۔ عزادار حسین نے کہا علی اکبر، ارے جیسا میرا دل چاہے ویسے تیر نکال لوں، اب عزیزوں برداشت کر لینا، یہی وہ مقام ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ایک گھٹنے کو علی اکبر کے سینے پر رکھا، ارے دونوں ہاتھ کو تیر پر رکھا، نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی مدد، ارے تیر کا نکلنا تھا کہ تیر کے ساتھ اسی مقام پر ارے علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا میری طرف سے منہ پھیر لیجئے، اور اس لیے کہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ ہاں عزادارو، علی اکبر کی روح قفس انظروی سے پرواز کر گئی۔ حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، خیمے کی جانب بڑھنے لگے، لیکن بوڑھے کاندھوں سے ارے جوان بیٹے کا لاشا ارے کیسے اٹھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین چلتے چلتے ارے علی اکبر کے لاشے کو ارے کربلا کی جلتی زمین پر رکھ دیا، خیمے کے جانب دوڑتے ہوئے گئے، کہا کہ زینب ارے میری موجودگی میں ارے خیمے سے باہر نہ آنا، ارے میں علی اکبر کا لاشا لا رہا ہوں۔ عزادارو، حسین نے آواز دی کہ بچوں میری مدد کرو، جوان کا لاشا اٹھانا نہیں پا رہا ہوں۔ حسین نے علی اکبر کے لاشے کو لے کر خیمے کی جانب چلے، اور اس طریقے سے کہ جیسے نمازی رکوع کی حالت میں جاتا ہے، علی اکبر کے پیر سے خون جاری تھا۔ عزادارو، حسین علی اکبر کو لے کر خیموں میں آئے، بیویوں میں کوحرام برپا تھا، بس آخری روایات کی زحمت تمام۔ عزیزان گرامی، راوی بیان کرتا ہے کہ جناب علی اکبر کے شہادت سے پہلے ارے زینب کی چادر سفید تھی، لیکن شہادت علی اکبر کے بعد ارے زینب کی چادر سرخ ہو گئی۔ ارے میں کہوں گا ارے زینب کی چادر سرخ نہ کیوں ہو جائے، ارے اس لیے کہ علی اکبر کا لاشا جب خیموں میں آیا تو زینب نے اپنے آپ کو سراپا علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما۔ بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا اکبر اگر میں 18 سال کا جوان ہوتا، آپ علی اکبر شروع کیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خیموں سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے۔ المختصر، کیونکہ دامن وقت میں پر اپنے بیمار بھائی سجاد سے الوداع کرتے جا۔ جب علی اکبر نے سجاد کو الوداع کیا، اپنی سواری پر سوار ہوئے، اپنی سواری سے کہہ رہے ہیں چلنے کا، لیکن سواری چل نہیں رہی، تو گھوڑے نے اشارہ کیا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے۔
जब हुसैन के अकबर ने अपनी सवारी के मकाम इमाम ज़माना। रिजवाना को अस्तर दे दूँ कपड़ा भी। मकाम इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन मोहतरम, अभी हम लोग जिस मकाम पर, जिस जगह पर ज़ियारत करने के लिए आए हैं, ये मकाम इमाम साहिबुल असर व ज़मान है। जिस तरीके से आप लोगों ने नजफ़ में ज़ियारत की, मस्जिद कूफ़ा में, मस्जिद सहला में और वादी सलाम में, कि जहाँ जो मकामात थे वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत दी जाती है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ। इसी तरीके से सरज़मीन करबला में भी दो मकाम हैं। ये जो मकाम, इसे मकाम इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजुहु शरीफ के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ से हम जब आगे जाएंगे, जो बाग़ इमाम जाफ़र सादिक़, मकाम इमाम ज़माना, उस जगह को कहा जाता है। और बहुत सारे बुज़ुर्ग उलमाओं ने इसी जगह पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शरफ़ भी हासिल किया है। अंदर में एक मकाम भी है, मकाम जिसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये मकाम, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, इमाम ज़माना से मखसूस है। आप लोग अंदर जाएं, 2 रकअत नमाज़ पढ़ें, इमाम ज़माना की ज़ियारत करें, फिर बाहर आ जाए। फिर यहाँ से हम लोगों को दूसरे मकाम के लिए रवाना होना है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
अच्छा अच्छा हाँ इसको बंद 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 हाँ 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 ठीक है ठीक है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन मोहतरम, अभी हम लोग जिस मकाम पर, जिस जगह पर यहाँ ज़ियारत करने के लिए आए हैं, ये वो नहर है कि जिसको नहर अलक़मा कहा जाता है। दुनिया में 4 नहरें ऐसी नहर हैं जिसको जन्नती नहर कहा जाता है। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो है दरियाए फ़ुरात, इसको जो है जन्नती नहर कहते हैं। दूसरा जो है नील है, दरियाए नील, ये भी जन्नती नहर है। तीसरा जो है जयहून है, चौथा जो है सैहून। दरियाए फ़ुरात जो है ये दुनिया में भी मौजूद है और आखिरत में भी मौजूद है। और दरियाए नील जो इसको शहद से ताबीर किया गया है, जयहून इसको शराब से ताबीर किया गया है, और सैहून इसको दूध से ताबीर किया गया है। दरियाए फ़ुरात के बारे में जैसे कि बयान किया जाता है कि ये वो दरिया है कि जिसको जनाब जिब्राईल ने अपने परों के ज़रिए से खोदा, और ये जन्नती नहर है। इसके बारे में बयान किया जाता है कि रोज़ाना जन्नत का 7 कतरा इस दरियाए फ़ुरात में गिरता है, रोज़ाना। और इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोगों को इस दरियाए फ़ुरात के पानी के बारे में पता चल जाए कि इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है, इस पानी में कितनी बरकतें हैं, तो लोग अपने अपने घरों को छोड़कर इसी फ़ुरात के किनारे आकर बसना शुरू कर देंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमा रहे हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए इस नहर की कितनी ज़्यादा फजीलत है। इसी तरीके से इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी रवायत है, इमाम ने उससे सवाल किया कि ये बताओ, क्या तुम्हें मौका मिलता है कि तुम फ़ुरात में दिन में 1 मरतबा गुस्ल करो? उसने कहा कि नहीं मौला, मुझे मौका नहीं मिलता। फिर इमाम ने फरमाया कि ये बताओ, क्या तुम्हें कभी मौका मिलता है कि हफ़्ते में 1 मरतबा फ़ुरात के पानी से गुस्ल करो? उसने कहा नहीं मौला, हफ़्ते में 1 मरतबा भी मौका मुझे नहीं मिलता। फिर मौला ने फरमाया कि ये बताओ, क्या तुम्हें 1 मरतबा भी मौका मिलता है कि तुम महीने में 1 मरतबा नहा लो? कहा कि नहीं मौला। फिर मौला ने कहा कि ये बताओ, क्या तुम्हें साल में 1 मरतबा भी मौका मिलता है
کہ تم فرات کے پانی سے غسل کرو، اس میں نہاؤ، کہا کہ نہیں مولا۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ تم خیر اور برکت سے دور ہو، تم خیر اور برکت سے دور ہو۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پانی کی دریائے فرات کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ جنتی نہر ہے۔ بھائی جب جنتی نہر ہے تو اس پانی میں شفا بھی ہے، اور اس میں غسل کرنے سے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو آب فرات کہا جاتا ہے، کہ جس کی پانی کی بہت زیادہ فضیلت۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہ وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان فرات کے پانی سے غسل کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی وہ اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا، کس طریقے سے اس کے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے نہر موجود ہے اسے نہر القمہ کہا جاتا ہے۔ اصل فرات جو ہے وہ یہاں سے 10-12 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے کاظمین کی زیارت کے لیے تو راستے میں وہ پڑے گا، وہاں آپ دیکھیں گے کتنی بڑی نہر ہے وہ۔ اسے جو ہے وہاں سے کاٹ کر لایا گیا۔ کون کاٹ کر لایا؟ القمی۔ نہر القمہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ القمی ایک شخص کا نام تھا کہ جو عباسیوں کا آخری وزیر تھا، اور پیغمبر اسلام جو اپنے زمانے میں کربلا کے واقعے کو بیان کر رہے تھے، القمی کے جو دادا تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ ہمارا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا اسی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس نے قسم کھائی کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں ایک نہر کو کھود کر یہاں تک لے کر آؤں گا، تاکہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے ان کے آل اور اولاد جو ہے پیاسے نہ رہے۔ تو یہ نہر القمی نے وہاں سے کھود کر یہاں تک لے کر آیا۔ اور امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو سرزمین کربلا پہنچے تو خیمے پہلے کہاں لگائے گئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ جو بالکل نہر القمہ کے بالکل قریب ہے، پانی ان کو میسر ہو جائے گا۔ تو اس نے حکم جاری کیا یا تو آپ میری بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کریں، یا پھر خیمے یہاں سے اٹھا لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھلے ہی مجھے خیمے یہاں سے اٹھا لینا پڑے لیکن میں کبھی یزید پلید کی بیعت نہیں کروں گا۔ خیمے یہاں سے ہٹا لیے گئے۔ پھر خیمے کہاں نصب ہوئے انشاءاللہ جب آپ جائیں گے، جو خیمگاہ موجود ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے کے تھوڑی ہی دوری پر، خیمے پھر وہاں نصب کر دیے گئے۔ عزیزان محترم، بس 2-3 جملے مصائب کے اس کے بعد ختم دعا۔ یہی وہ نہر ہے روز عاشور جب خیموں میں الاتش کی صدائیں بلند تھیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ تو حسین نے کیا فرمایا کہ عباس ارے تم تو لشکر کے علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ لیکن عزیزان گرامی، مولا عباس دوبارہ خدمت امام میں آئے اور کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین اجازت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن خیموں میں بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے جائیں۔ عزیزان محترم، مولا عباس خیموں میں آئے، ننھی سی بچی سکینہ نے دامن تھام لیا، اے چچا بڑی پیاس لگی ہے۔ عباس نے کہا سکینہ مشکیزہ لے کر آؤ، سکینہ مشکیزہ لے کر آئی۔ عزیزان محترم، عباس اب خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز بلند کی، عباس جا رہے ہو؟ بس ایک بات سنتے جاؤ۔ جناب زینب بیان کرنے لگی کہ عباس میں بچپن میں چھوٹی تھی، بابا علی کے آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ آبا کا جھونکا چلا، میرے شانے سے چادر ہٹ گئی، میرے بابا نے بڑھ کر سہارا دیا۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا اس عمل کا سبب کیا ہے؟ عزیزان محترم، بابا بیان کرنے لگے کہ زینب ایک زمانہ آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے عباس اس وقت میں چھوٹی تھی، نہ جانے دل میں کب خیال آیا، ارے جس بہن کے 18 بھائی ہو، ارے کس کی کیا مجال کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے، لیکن عباس اب تم جا رہے ہو، ارے زینب کو یقین ہو گیا ہے کہ ان بازوؤں میں ضرور رسن باندھی جائے گی۔ عزیزان محترم، مشک علم لے کر مولا عباس یہی جو نہر ہے
दुश्मनों की फ़ौजों को चीरते हुए, दुश्मनों को वासिल जहन्नम करते हुए मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहर अलकमा में उतरे, चुल्लों में पानी को लिया, पानी को पीना चाहते थे, लेकिन वफ़ाए अब्बास ये कैसे गवारा कर ले कि खैमों में बच्चे प्यासे हैं और अब्बास पानी पी ले। अज़ीज़ान गिरामी, पानी को फेंका, मश्क सकीना को भरकर इसी मकाम से मौला अब्बास आगे बढ़ते गए। अज़ीज़ान गिरामी, अरे एक जालिम ने ऐसा तलवार के ज़रिए छुपकर हमला किया कि अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। अरे अलम थोड़े देर के लिए झुका, सकीना फरियाद करने लगी, अरे हाय मेरी चचा की खैर, अलम नजर नहीं आ रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी तरीके से अब्बास ने अरे मश्क को बाएं हाथ में संभाला। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा वार किया कि बायां बाजू कलम हो गया। अज़ादार आप तसव्वुर करें, अरे अब्बास के दोनों शाने कलम हो चुके, लेकिन अब्बास चाहते हैं अरे किसी तरीके से पानी खैमों तक पहुंच जाए। अरे सकीना से पानी का वादा किया था। अब्बास ने मश्क को अपने दांतों में संभाला, अरे खैमे की जानिब बढ़ने लगे कि उधर से हुक्म हुआ कि मश्क पर तीर मारी जाए। अज़ादारों उधर से तीर चला, अब्बास के मश्क पर तीर लगा, अरे मश्क के सकीना छिदी, अरे सारा पानी बह गया। अरे एक गुर्द अब्बास के सर पर लगा, आंखों में तीर, अरे जिस्मों में तीर। अज़ादारों, अब्बास सर के बल जमीन पर आए, आवाज दिया आका मेरी मदद को आओ। अज़ादारों हुसैन करीब पहुंचे, अरे क्या देखा कि अब्बास के एक आंख में तीर है, अरे दूसरे आंख में खून जमा हुआ है। अब्बास ने कहा कि मौला मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन आंखों में तीर है। हुसैन ने एक आंख से खून को साफ किया, दूसरे आंख से तीर को निकाला। कहा कि अब्बास अगर कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे बयान करो। कहा आका मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा, अरे इसलिए कि मैंने सकीना से पानी का वादा किया था, अरे मैं अपनी भतीजी से शर्मिंदा हूँ। हुसैन ने भी कहा अब्बास अरे तुमने मुझे जिंदगी भर आका और मौला कहकर पुकारा, अरे हुसैन की ख्वाहिश है कि एक मर्तबा भाई कहो, भाई कहा और अब्बास की रूह कफ़से उन्ज़री से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो आप सीधा सीधा لا سيري 5000 تصفيح 5000 تصفيح هاي العبس صارت صار عباي عباي دين و5000 تعال بوي دين ولو دين मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर मोहतरम हम लोग मकाम इमाम ज़माना और नहर अलकमा की ज़ियारत के बाद अभी हम लोग मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पहुँचे हैं।
اندر میں ایک مقام ہے کہ جسے مقام امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، اور یہ جو علاقہ ہے ایک زمانے میں اسے باغ امام جعفر صادق کہا جاتا تھا۔ بہت سارے یہاں کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، پیڑ ہوا کرتے تھے۔ یہ جو مقام ہے اسے مقام امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے تھے تو سب سے پہلے نہر القما کے پاس جاتے تھے، اور اس نہر کو دیکھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام گر جا کرتے تھے، اور اس نہر سے مخاطب ہو کر امام فرماتے تھے کہ تمہاری وجہ سے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ جب القمی کو اس بات کے بارے میں خبر ملی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا تو اس نے حکم دیا کہ نہر القما کو جو ہے پھر بند کر دیا گیا۔ تو یہ جو مقام ہے اسے مقام امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ اندر جائیے گا، وہاں جا کر زیارت کریں، اور 2 رکعت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نماز پڑھی گئی۔ ابھی آپ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ السلام علیکم ایھا الامام الصادق، السلام علیکم ایھا البصیر الناطق، السلام علیکم ایھا الفاتح الراتق، السلام علیکم ایھا الثناء العظم، السلام علیکم ایھا الصراط الاقوم، السلام علیکم مصباح الظلمات، السلام علیکم یا دافع المعضلات، السلام علیکم یا مفتاح الخیرات، السلام علیکم یا معدن البرکات، السلام علیکم یا صاحب الحجج والدلالات، السلام علیکم یا صاحب البراہین الواضحات، السلام علیکم یا ناصر دین اللہ، السلام علیکم یا ناشر حکم اللہ۔ مقام جعفر صادق علیہ السلام۔